مدینہ میں اسلام کے پھیلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک فرد یا جماعت کی رہنمائی نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک مکمل معاشرے کی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی۔ مدینہ میں رہنے والے لوگ مختلف سوچ، مزاج اور پس منظر رکھتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں عدل کو بنیاد بناتے اور کسی کے ساتھ ناانصافی برداشت نہ کرتے۔ اس دور میں مسلمانوں کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی دشمن سازش کرتے، کبھی معاشی دباؤ ڈالا جاتا اور کبھی خوف پھیلانے کی کوشش کی جاتی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنے صحابہ کو حوصلہ دیا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مشکلات وقتی ہوتی ہیں مگر سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں عام لوگوں کی طرح چلتے پھرتے تھے۔ کسی میں غرور نہ تھا، نہ کوئی خاص پروٹوکول۔ اگر کوئی بچہ راستے میں مل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اس سے بات کرتے۔ اگر کوئی بوڑھا کمزوری میں نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا سہارا بنتے۔ لوگ حیران ہوتے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بھی اتنے سادہ اور نرم دل کیسے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک غریب شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کی مدد کی جائے۔ فوراً کسی نے کھانا پیش کیا، کسی نے کپڑے دیے اور کسی نے رہنے کا انتظام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ مدینہ میں عورتوں کو بھی عزت اور مقام دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ عورت کمزور نہیں بلکہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کو جنت کا ذریعہ قرار دیا۔ لوگ حیران ہوتے کہ جس معاشرے میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، وہاں اب بیٹی رحمت سمجھی جانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت پر بھی خاص توجہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے سوالات کو غور سے سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کو جھڑکا نہیں بلکہ محبت سے سمجھایا۔ اس رویے نے نئی نسل کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گہرا کر دیا۔ کچھ لوگ مدینہ آ کر جان بوجھ کر سوالات کرتے اور بحث چھیڑنے کی کوشش کرتے۔ نبی کریم نہ غصہ کرتے نہ سختی، بلکہ تحمل سے بات سنتے اور حکمت سے جواب دیتے۔ کئی لوگ اسی نرم رویے سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سختی دلوں کو بند کر دیتی ہے اور نرمی دلوں کو کھول دیتی ہے۔ اس زمانے میں کئی وفود مدینہ آئے، کچھ نے اسلام قبول کیا اور کچھ نے امن کے معاہدے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وفد کے ساتھ عزت کا سلوک کیا۔ جو اسلام قبول کرتا اس کے لیے دعا کرتے اور جو نہیں کرتا اس کے لیے بھی بد دعا نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ حق کو واضح کرنا تھا۔ رفتہ رفتہ مدینہ ایک مثالی ریاست بن گیا۔ یہاں قانون سب کے لیے برابر تھا۔ اگر کوئی طاقتور غلطی کرتا تو اسے بھی وہی سزا ملتی جو کسی کمزور کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس اصول کو قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس پر بھی قانون نافذ کروں گا۔ اس اعلان نے واضح کر دیا کہ اسلام میں تعلق یا حیثیت نہیں بلکہ انصاف اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں عبادت میں گزرتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ قدم سوج جاتے۔ صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر یہ مشقت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور اللہ سے محبت کی روشن دلیل ہے۔ دن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل سنتے، فیصلے کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے اور کمزوروں کی دلجوئی فرماتے۔ اگر کسی کا جنازہ گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام سے کھڑے ہو جاتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان ہونے کی قدر سکھائی۔ کبھی کبھی مشکلات بڑھ جاتی اور دشمن کھل کر سامنے آ جاتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ لینے کی جلدی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے اور اپنے رب سے رہنمائی طلب کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وقتی نقصان کے باوجود اسلام کا راستہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ مدینہ میں گزارا گیا یہ دور اس بات کی عملی مثال تھا کہ ایک معاشرہ کیسے اخلاق، انصاف اور رحم کی بنیاد پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے لوگوں کے دل بدلے۔ جو آپ کو قریب سے دیکھتا وہ یہی کہتا کہ یہ شخص سچا ہے، اس کے قول اور فعل میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سب واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محض تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ اگر صبر، نرمی، انصاف اور سچائی کو اپنایا جائے تو بکھرے ہوئے دل بھی جڑ سکتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے جہاں ہر انسان خود کو محفوظ اور باعزت محسوس کرے۔